نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور آپ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ آج جس موضوع پر آپ کے سامنے بولوں گا اس کا عنوان ہے جدلیاتی لبرلزم، ایپیسوڈ نمبر 47۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم ایپیسوڈز یعنی اقساط کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ بات بتائی جائے، سمجھائی جائے کہ لبرلزم کیا ہے، مغربی لبرلزم کیا ہے، جدلیاتی لبرلزم کیا ہے، محمد اسلم ڈوڈی کا پیش کردہ، وضع کردہ اور کریٹ کردہ لبرلزم یعنی کہ جدلیاتی لبرلزم کیا ہے۔ ان تمام حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے، یہ تمام باتیں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں اپنی کتاب جدلیاتی لبرلزم کو ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کر رہا ہوں۔ مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا لبرلزم، جس کا نام جدلیاتی لبرلزم یعنی کہ ڈائلیکٹیکل لبرلزم ہے، وہ مغربی لبرلزم سے یکسر مختلف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنی کتاب کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بات کا پتہ چل جائے، معلومات مل جائے کہ میرا لبرلزم اور مغربی لبرلزم ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ عزیزان محترم، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب اہل مغرب پر مذہب کی گرفت ڈھیلی ہوئی تو وہاں جدید رویے پنپنے لگے اور وہ لوگ کائنات کی مادی چیزوں کے بارے میں بھی سمجھنے لگے، ان کے بارے میں پتہ چلانے لگے کہ یہ مادی چیزیں کیا ہیں۔ تو عزیزان محترم، میں آپ کے سامنے یہ بات بھی بتا چکا ہوں کہ جب وہاں مذہب کی گرفت ڈھیلی پڑی اور ان لوگوں کے اندر رواداری، برداشت اور دوسرے مذہب کو قبول کرنے کے جذبات پیدا ہوئے، دوسرے مذہب کے بارے میں، دوسری اقوام کے بارے میں، دوسرے ممالک کے بارے میں، دوسرے انسانوں کے بارے میں رواداری کے جذبات فروغ پذیر ہوئے تو ان لوگوں نے مشرقی لوگوں کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ مشرقی ممالک کی طرف سے جو لوگ مغرب کی طرف جا رہے تھے ان کو انہوں نے خوش دلی سے قبول کیا، اپنے ہاں ان کو رہنے کی جگہ دی، اپنے ہاں ملازمتیں دیں، کاروبار کے لیے ان کو جگہ فراہم کی، تجارتی جو ان کے مطلب روابط تھے ان کے ساتھ بڑھائے اور ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے، رواداری کا مظاہرہ کیا۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مشرقی لوگوں کی جو ہجرت تھی، اس کو اگر ہم موازنہ کریں، یہ جو ہماری مسلمانوں کی ہجرت تھی، ہجرت مدینہ، جو مدینہ کی طرف ہماری ہجرت تھی، تو یہ ہجرت بھی ایک بڑی باکمال ہجرت تھی۔ یعنی مدینہ کی طرف مسلمانوں کی ہجرت جو تھی، یہ ہجرت مدینہ خالصاً مذہبی رویوں کے لیے تھی۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ 82 مرد اور 3 عورتوں نے ہجرت کی۔ اس لیے ہجرت کی کہ مکہ کے لوگوں نے ان پر مظالم ڈھانے شروع کر دیے تھے، ان پر ظلم ستم کر رہے تھے، قتل و غارت گری کر رہے تھے، ان کو مار رہے تھے۔ تو مجبور ہو کر 82 مرد اور 3 عورتوں نے ادھر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ وہ رات کے اندھیرے میں بیچارے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، عزیز و اقارب کو مکہ میں چھوڑ کر نکلے رات کے اندھیرے میں اور بحیرہ کلثم کے کنارے پر پہنچے۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں ان کو ایک بحری جہاز مل گیا اور اس بحری جہاز میں سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ لیکن جو وہ حبشہ پہنچے تو پیچھے سے اگلے دن جب پتہ چلا مکے والوں کو، کفار مکہ کو، تو وہ تلملا اٹھے اور انہوں نے اپنی ایک جو تھی اپنا ایک وفد وہاں بھیجا نجاشی کے پاس، جو حبشہ کا بادشاہ تھا، شاہ حبشہ نجاشی، اس کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ یہ لوگ جو ہے وہاں سے بھاگ کر آئے ہیں، ہمارے ملک سے، یہ ہمارے عزیز و اقارب ہیں، وہاں سے بھاگ کر آئے اور ان کو گرفتار کر کے ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم ان کو واپس لے جائیں۔
تو نجاشی نے کہا کہ میں ان کو بلاتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ کیوں آئے ہیں، کیا ان کا مقصد ہے، میرے ملک کے اندر وہ کیا لینے آئے ہیں، تو ان کی بات سننے کے بعد ہی میں کوئی فیصلہ کروں گا کہ ان کے آپ کو ان کے حوالے ان کو آپ کے حوالے کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو نجاشی نے ان کو بلایا مسلمانوں کو، تو ان کی نمائندگی کرنے کے لیے حضرت جعفر طیار آگے آئے اور انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، ہم مکہ سے آئے ہیں ہجرت کر کے، یہ ہمارے عزیز و اقارب میں سے ہیں، یہ ہم پر مظالم ڈھاتے تھے، ہم لوگ جو تھے وہ برے کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے اور زنا کرتے تھے، برے کام کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، اور ایک فرد کے گھر میں بہت سی عورتیں تھیں، بے شمار عورتوں کے ساتھ ہم نکاح کر لیتے تھے، ہمارے ہاں یہ وبا جو تھی بہت عام تھی، اور ہمارے اندر اچھائیاں نہیں تھیں، برائیاں ہمارے اندر تھیں، ہمارا معاشرہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا تھا، اور ہم قتل و غارت گری کرتے تھے، جنگیں لڑتے رہتے تھے، ظلم کرتے تھے، مطلب غریب عوام پر، کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، مالداروں کی مدد کرتے تھے، کمزور کو جو تھے وہ ہم پچھاڑ دیتے تھے اور ان کے ساتھ زبردستی کرتے تھے، یتیموں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے، بیوہ عورتوں کی کوئی مدد نہیں کرتے تھے، ہمارا معاشرہ بالکل بگڑا ہوا تھا معاشرہ۔ اور اللہ پاک نے ہمارے اندر ہی سے ایک ایسا انسان پیدا کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے ہمیں بتایا کہ لوگوں یہ تو غلط کام ہے جو تم کر رہے ہو، تم اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹیاں ہیں اور تمہارا کوئی داماد نہ بنے، اس لیے تم ان کو زندہ درگور کر دیتے ہو۔ خدا کی عبادت کرو، ایک خدا کو مانو اور اس کی بندگی کرو، اور یہ سارے برے کام جو ہیں، شراب، چوری، ڈکیتی، زنا وغیرہ، یہ چھوڑ دو، اچھے کام کرو، نیکی کو اختیار کرو۔ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا اور ہم نے نیکی کو اختیار کر لیا، برے کام ہم نے چھوڑ دیے، اچھے کام ہم نے اختیار کر لیے، شراب چھوڑ دی، جوا چھوڑ دیا، برے کام جو تھے وہ سارے کے سارے ہم نے چھوڑ دیے اور اچھے کاموں کی طرف لگ گئے۔ تو یہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے یہ دیکھ کر مطلب ہم پر ظلم کرنے لگے اور ہمیں یہ ہمارے پرانے دین پر لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک خدا کا تصور ہمارے ہاں نہیں تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک خدا کا تصور دیا اور وہ خدا کا دین انہوں نے ہم پر پیش کیا، وہ خدا کے سچے نبی ہیں۔ تو یہ لوگ ہمیں پرانے دین کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں پرانی برائیوں کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم پہلے کی طرح شراب پئیں، جوا کھیلیں، ڈکیتیاں کریں، زنا کریں، جی یتیموں کا مال کھا جائیں، بیواؤں کا مال کھا جائیں، کمزوروں پر ظلم ڈھائیں اور ان کے اثاثے چھین لیں، یہ ایسی باتیں چاہتے ہیں اور ہمیں دوبارہ اس کام پر لگانا چاہتے ہیں۔ تو جب شاہ حبشہ نے یہ باتیں سنی تو اس نے اس وفد سے کہہ دیا، مکے والوں کے وفد سے، کہ یہ لوگ میں آپ کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو وہ نامراد وہاں سے واپس لوٹ گئے۔ جب وہ واپس لوٹے تو ان کے دل کے اندر یہ آگ اور انتقام کی آگ اور بھڑک اٹھی اور اب انہوں نے پھر زیادہ ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کو وہ تتی گرم ریت پر لٹا دیتے تھے اور ان کے سینے کے اوپر پتھر رکھ دیتے تھے، اسی طرح انہیں آگ کے انگاروں کے اوپر لٹا دیتے تھے، بڑے بڑے مظالم اٹھانے انہوں نے شروع کر دیے۔ تو مسلمان پھر مجبور ہو کر مکہ سے نکلے اور انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اسے ہجرت مدینہ کہا جاتا ہے۔ ایک ایک کر کے مسلمان وہاں مدینہ پہنچتے رہے، بالآخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر سے نکلے اپنے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہمراہ، اور پھر 3 رات اور 3 دن غار ثور میں ٹھہرنے کے بعد بالآخر آپ مدینہ پہنچے تو وہاں آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا اور وہاں آپ کی عزت افزائی کی گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ نے جو مہاجرین تھے ان کو وہاں کے جو انصاری تھے، وہاں کے جو مقامی لوگ تھے مدینہ کے، ان کا بھائی بنایا۔ اس کو ہماری اسلامی تاریخ میں مواخات کہتے ہیں، مواخات۔ تو مواخات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو لیا اور ایک مہاجری کو، اور ایک مہاجر کا ہاتھ جو تھا وہ اس انصاری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو۔ یہ تھی مواخات، بھائی چارہ۔ تو جب یہ بھائی چارہ قائم کر دیا گیا تمام مہاجرین کا انصار کے ساتھ، تو وہ ہر مہاجر جو تھا وہ اپنے انصاری بھائی کو اپنے ساتھ لے گیا
اور اگر اس کے پاس 2 مکان تھے تو اس نے اپنا ایک مکان اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ اگر ایک ہی مکان تھا تو آدھا اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، آدھا اپنے پاس رکھا۔ اگر اس کے پاس 2 باغات تھے تو اس نے ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا، ایک اپنے پاس رکھا۔ اگر ایک ہی باغ تھا تو آدھا مہاجر کو دے دیا اور آدھا اس نے اپنے پاس رکھا۔ اسی طرح تمام کے تمام انصاریوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے باغات، اپنے اثاثے، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا سب کچھ آدھا آدھا کر دیا، آدھا اپنے پاس رکھا اور آدھا ان کو دے دیا۔ تو یہ اس کی دنیا کی تاریخ، پوری دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ یہ تھی مواخات جو مسلمانوں میں ہوئی۔ تو آج بھی مسلمان جب لفظ سنتے ہیں، ہجرت کا لفظ سنتے ہیں تو ہمیں ہجرت مدینہ یاد آ جاتی ہے، اور جب ہم نصرت کا لفظ سنتے ہیں تو نصرت کا لفظ سن کر بھی ہمیں مدینہ والوں کی نصرت جو ہے مہاجرین کے لیے جنہوں نے کی، جو انہوں نے اپنے آپ کو قربان کیا، اپنا تن من دھن، اپنی جائیداد، مال، اثاثہ سب کچھ پیش کر دیا، تو مدینہ والوں کی وہ نصرت بھی ہمیں یاد آ جاتی ہے۔ تو یہ ہجرت مدینہ اور نصرت، پہلے مدینہ کی نصرت جو ہے وہ جو ہے ہمارے ذہنوں میں اس کا تصور جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو اہل مغرب کا فراخ مزاجی تھی، یہ رویے جو تھے گو کہ مذہبی رویے تھے۔ مدینہ کی طرف ہجرت جو تھی، ہجرت مدینہ، یہ خالصاً مذہبی رویوں کے لیے تھی، اور یہ جو مشرقی لوگوں کی مغرب کی طرف ہجرت ہے یہ خالصاً سائنسی اور معاشی رویوں کے لیے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ اہل مغرب کی فراخ مزاجی، اہل مغرب کی فراخ دلی اور ان کی وسعت قلبی، جی ہاں، وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہے۔ اہل مشرق کے لیے، اہل مشرق کو اہل مغرب جو ہے وہ قبول کر رہے ہیں، اپنے ہاں ان کو جگہ دے رہے ہیں، ٹھکانے دے رہے ہیں، رہنے کے لیے وہاں ان کو مکانات مہیا کر رہے ہیں، اور اپنے بنگلوں میں، اپنی کوٹھیوں میں ٹھہرا رہے ہیں، ان کو ملازمتیں مہیا کر رہے ہیں، اپنے دفتروں میں، اپنے اداروں میں، مختلف کمپنیوں میں وہ ان کو ملازمتیں مہیا کر رہے ہیں۔ یہ آج وہ یہ ہمارے مقابلہ میں زیادہ فراخ دل لگتے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے وہ ہمارے مقابلہ میں جو ہے یہ اہل مغرب جو ہیں وہ زیادہ فراخ دل ہیں اور زیادہ فراخ مزاج ہیں، اور انہوں نے خیالات کے مقابلے میں انسانوں کو زیادہ اہمیت دی ہے۔ یعنی خیالات اور نظریات کے مقابلہ میں انسانوں کو انہوں نے زیادہ اہمیت دی ہے۔ انہوں نے ہم مشرقی لوگوں کو اپنے ہاں رہائش کے لیے سٹیزن شپ دی ہے ہمیں وہاں پر، اور وہاں ہمیں ایڈجسٹ کیا ہے مشرقی لوگوں کو۔ تمام مشرقی ممالک، کوئی کہیں سے بھی چلا جائے، کوئی رشیا کا آدمی چلا جائے، انڈیا کا چلا جائے، پاکستان کا چلا جائے، بنگلہ دیش کا چلا جائے، ہاں جی، تھائی لینڈ کا، کہیں سے بھی کوئی مشرقی آدمی چلا جائے تو اہل مغرب اس کو وہاں پناہ دیتے ہیں، ایڈجسٹمنٹ اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور اس کو وہاں پہ اپنا وہ سٹیزن شپ بھی دے دیتے ہیں، اور اسکالرشپ بھی مہیا کرتے ہیں، تعلیم کی سہولتیں بھی مہیا کرتے ہیں، سب کچھ مہیا کر رہے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا کام یہ کوئی ایک سال میں نہیں ہوا۔ اہل مغرب کے اندر یہ جو فراخ مزاجی، یہ فراخ دلی، وسعت قلبی، وسعت نظری، اور یہ دریا دلی جو ان کے اندر پیدا ہوئی، یہ کوئی ایک سال کے اندر یا ایک صدی کے اندر پیدا نہیں ہوئی۔ جی ہاں، یہ صدیوں پر محیط کام تھا جو نکولس کوپرنیکس سے شروع ہوا۔ جی ہاں، نکولس کوپرنیکس اور فرانسس بیکن اور رینے ڈیکارت کے جو تجرباتی تصدیق کے نظریات کی جو تجرباتی تصدیق تھی، یہ اس سے شروع ہوا، اور پھر یہ گلیلی اور چارلس ڈارون اور سر آئزیک نیوٹن اور آئنسٹائن کے نظریات کو اپنے اندر سموتے ہوئے، ان نظریات کو اپنے اندر لیتے ہوئے، پھر یہ روسو اور جان لاک اور پروفیسر لاسکی اور ہربرٹ سپنسر اور جان سٹرن مل کے ذہنی اور شخصی آزادی کے جو نظریات تھے، ان کا سفر اس نے طے کیا۔ اور یہ محبت کا درس ہے جو اہل مغرب ہم کو دے رہے ہیں۔ جی ہاں، اور اہل مغرب کے جو دانشور تھے، جو ان کے بڑے بڑے سکالر تھے، جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، انہوں نے اپنے مغربی ساتھیوں کو بتایا کہ ہمارے ساتھیوں، ہمارے دوستوں، یہ مشرق کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ انڈیا کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، چائنا، رشیا، تھائی لینڈ، اور یہ جو شمالی کوریا، جنوبی کوریا، اور اسی طرح جو ہے انڈونیشیا، ملائیشیا، ترکی، جاپان، ان ممالک کی طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں، یہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں۔ گو ان کا مذہب وہ نہیں ہے جو ہمارا مذہب ہے، لیکن یہ انسان تو ہیں نا۔ ہاں، وہاں انسانیت کی قدر بہت زیادہ ہوگی، تو یہ انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کی قدر کریں۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ اہل مغرب کے دلوں میں ہمارا ایک مقام بنتا گیا، ہمارے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ آج پورے کا پورا مغرب اس بات کا قائل ہے کہ اہل مشرق ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے انسانی بھائی ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کے ساتھ فراخ دلی کا مظاہرہ کرو اور فراخ مزاجی کا مظاہرہ کرو۔ دراصل
اہل مغرب کی، اہل مشرق کے لیے یہی محبت اور یہی فراخ مزاجی، یہی فراخ دلی اور یہی وسعت قلبی اور یہی رواداری اور یہی برداشت اور یہی ان کی دریا دلی، فیاضی اور ان کی یہ سخاوت جو ہے، اس کو انہوں نے، اہل مغرب نے اسی کو لبرلزم کا نام دیا۔ جی ہاں، دریا دلی اور یہ فراخ مزاجی جو تھی، اسی کو انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری جو ہے آزاد روی ہے، انہوں نے اس کو آزاد روی کا نام دیا۔ تو آج جو ہے لبرل ازم کے معنی ہیں فراخ مزاجی، فیاضی، سخاوت، دریا دلی، وسعت قلبی اور وسعت مزاجی، اور لبرل کے معنی ہیں فراخ دل، وسیع القلب، وسیع الذہن، کھلے دل والا، دریا دل، فیاض اور سخی۔ تو اگر ہم مطلب ان کی اس فیاضی کو، ان کی اس دریا دلی کو، ان کی اس جو محبت ہے ہمارے ساتھ، اس کو اگر ہم مطلب کوئی اور نام نہیں دے سکتے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس کو نصرت کا نام نہیں دیتے، وہ ہمارے ساتھ نصرت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہم مہاجر ہیں، اہل مشرق وہاں جا رہے ہیں، اور وہ، ہم مہاجر ہیں اور وہ ہماری نصرت کر رہے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تناظر میں ان کی اس محبت کو، ان کی اس رواداری کو، ان کی اس برداشت کو نصرت کا نام نہیں دے سکتے، تو ہم اس کو فراخ دلی کا نام تو دے سکتے ہیں، فراخ مزاجی کا نام تو دے سکتے ہیں کہ اہل مغرب ہمارے لیے، اہل مشرق کے لیے فراخ مزاجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فراخ دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سخاوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، خوش دلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ برداشت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، فراخ مزاجی، فراخ دلی، وسعت قلبی، وسعت نظری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور میرے دوستو بھائیو، یاد رکھو، یہی وسعت قلبی، یہی فراخ مزاجی اور اسی فراخ دلی کو اور رواداری کو اور دریا دلی کا نام ہی لبرلزم ہے۔ جی ہاں، اسی کا نام لبرلزم ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔